نحمده ونصلي على نحمده ونصلي على رسول كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو خلافت یا ریاست یا ملک چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، جن میں ظاہری بات ہے اگر آج کل خلافت تو ہے نہیں، رائٹ، نہ ریاست ہے تو ملک ہی ہے، رائٹ۔ تو جیسا ہمارا ہے پاکستان ہے فرض کر، رائٹ، تو اس کو اب کیسے اس کو چلایا جائے اور کیا اس کے جو لوگ ہیں چلانے والے، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جوڈیشری ہے، لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں تو ہر چیز ہے کلیئر، اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کی تفصیل قرآن میں لکھ دی ہے نا، تو اس کی بھی ہوگی، رائٹ۔ تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے، انسان کو کیا کرنا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے کہ کرنے کے لیے، ہماری اسپیشلی مسلمانوں کی جاب کیا ہے، what are we supposed to do۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آیت ہے کہ جو 3 دفعہ ہے، 3 جگہ 3 صورتوں میں ہے قرآن کے، سورہ توبہ میں ہے یہ والی، پھر اس کے بعد سورہ فتح میں آتی ہے اور سورہ صف میں آتی ہے۔ کیا ہے یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا رسولوں کو کس کے ساتھ، ہدا یعنی انسٹرکشنز کے ساتھ، ہدایت یا انسٹرکشنز، انگلش میں انسٹرکشنز بولیں گے، وہ دین الحق یعنی دین بولتے سسٹم کو، ایک سچے اور ایک پرفیکٹ ٹرو سسٹم کے ساتھ۔ کیوں کہ اس سسٹم کو لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے جتنے بھی دوسرے سسٹم ہے، ڈیموکریسی ہے، کمیونزم ہے، وٹ ایور، سب کو بلڈوز کر کے، سب کو ہٹا کے اس سسٹم کو نافذ کرو دنیا پہ، کیونکہ دنیا کا اونر کون ہے، مالک کون ہے، اللہ ہے، اس کا سسٹم چلے گا یہاں پہ، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا بھی برا لگے۔ یہ جو ہے جاب ہے، اس کے لیے رسولوں کو بھیجا اللہ نے، ہدایت اور یہ دین الحق دے کے، اور یہ کہاں پہ تھا، کتابوں میں، ٹھیک ہے نا، انجیل میں، تورا میں، انجیل میں، زبور میں اور ساری کتابوں میں جتنی بھی ہیں، اور قرآن میں آف کورس۔ تو یہ مقصد تھا اللہ کا۔ اب یہ مقصد جب تک رسول دنیا میں تھے تو ہوتا رہا، رسول ہی کرتے رہے۔ آخری رسول جو ہیں وہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا ریاست مدینہ بنائی، قائم کیا، جتنے لوگوں کو قائل کر سکتے تھے۔ جب وہ گئے تھے تو دنیا سے رخصت ہوئے، 1,24,000 لوگ موجود تھے جو حجۃ الوداع کے وقت، جمعۃ الوداع whatever۔ تو اس وقت اتنے لوگ کو تو وہ مسلمان کر کے، ان کے اندر یہ دین ان کو سکھا کے اور دین کی امپلیمنٹیشن کر کے، ایک جگہ پہ جس جو پورا ایریا تھا مدینہ کا وہاں پہ، وہ تو چلے گا، اور جاتے جاتے شہادت لے کے گئے لوگوں سے کہ میں نے پہنچا دیا، سب نے کہاں پہنچا دیا دین اللہ کا، ہمیں سکھا دیا بالکل پرفیکٹلی، تو وہ تو دے گئے شہادت۔ ٹھیک ہے، اب آگے کیا کرنا ہے، اب کس نے آگے بڑھانا ہے ان کے بعد، اب کیا ہوگا، تو پھر اس کے آگے کی آیت ہم دیکھیں گے، اور یہ ہے اللہ کہتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ کیا مطلب ہوا اس کا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے، جس طرح سے بھی پیچھے بہت سی ڈیٹیل ہے وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اس طرح سے میں نے تمہاری اس امت کو، امت محمدی کی بات ہو رہی ہے، اس کو کیا کر دیا، وسط، وسط مطلب ہوتا ہے مڈل مین، مڈل کے اندر، درمیان میں، رائٹ۔ پہلے کیا تھا، اللہ، پھر درمیان میں رسول تھے، اور پھر ناس یعنی لوگ، تو اللہ کا پیغام رسول نے لیا اور لوگوں تک پہنچایا، مڈل مین کون تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول کے جانے کے بعد اللہ کہہ رہا اب امت محمدی تم ہو، یہ امت ہے بیچ میں، امت وسط، رائٹ، تو وسط میں یہ امت ہے، اب اللہ ہے، امت محمدی یعنی ہم مسلمان لوگ، اور پھر ناس یعنی اور دوسرے نان مسلم آپ دے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ہماری جاب کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہو، کیوں ہو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہادت دے سکو لوگوں کے اوپر۔ کس بات کی شہادت بھائی، کیا شہادت دیں گے، اللہ ہم سے کیا شہادت مانگ رہا ہے،
قیامت کے دن ہمیں شہادت دینی ہوگی کہ یس یا اللہ، آپ نے جو جاب ہمیں دی تھی کہ میرا پیغام کو آگے بڑھاؤ، وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا. یہ شہادت دینی ہوگی. اس کی بات ہو رہی ہے کیوں؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے. رسول آ کے یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اس امت کو پیغام پہنچا دیا تھا یا اللہ. تو رسول نے تو گواہی دے دی کیونکہ انہوں نے کام کر بھی دیا، تو وہ تو بچ گئے، وہ تو صحیح ہے. کیا ہم اس قابل ہیں؟ آج کا مسلمان کیا اس قابل ہے کہ اگر آج ہم مرے تو ہم جا کے اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ کیا پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ کیا کر رہا ہے آج کا مسلمان؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. بہرحال تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم کو پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے، اور اس کی جواب اب مسلمانوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہر چیز قرآن کے حساب سے کرنا. دین الحق کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن میں جو آرڈرز ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، رائٹ؟ ڈونٹس سے رک جانا ہے اور لوگوں کو بھی روکنا ہے. جو اتھارٹی فیگرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روکے. خلافت ہے اگر تو خلیفہ کی ذمہ داری. ملوکیت ہے تو بھائی ملک میں جو بھی ہے، بادشاہ ہے، جو بھی گورنر ہے، وزیر اعظم ہے، جو بھی ہے، جوڈیشری ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے سیدھا کریں، لوگوں کو جو ہے انصاف فراہم کریں، لوگوں کی بھلائی کے کام کریں. یہ ذمہ داری ہے لوگوں. تو یہ دین ہمارا سکھاتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے. وہ ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری ہے. اب یہ ذمہ داری کیا بلا ہے بھائی؟ کیسی ذمہ داری؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو ہیں، بس ہے، جاب ہے ہماری، پیسے لے کے ہم جاب کر رہے ہیں، جیسے بھی کریں. اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے بھائی. تو اس کو میں نیچے بٹھا دوں. تو اب یہ نیکسٹ آیت کو ذرا دیکھیے. یہاں پہ ایک آیت ہے اور اللہ اس میں فرما رہے ہیں کیا، ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عرضنا الامانت، امانت ورڈ کو یاد رکھنا، امانت علی السماوات والارض والجبال. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس امانت کو جو ہے ان کے سامنے رکھا. کس کے سامنے رکھا؟ آسمانوں کے سامنے رکھا، زمین کے سامنے رکھا، پہاڑوں کے سامنے رکھا کہ بھائی تم یہ امانت لیتے ہو. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے. اور کیا ہوا کہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس سے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھا لیا. یعنی یہ کیا تھی امانت؟ یہ وہی ذمہ داری تھی جو ابھی ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں کہ اللہ کے اس دین کو پورے جہان میں پھیلانا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، پوری دنیا میں یہ قانون رائج کرنا ہے جو قرآن شریعہ ہے. شریعہ موسوی بھی وہی ہے، شریعہ محمدی بھی وہی ہے، سیم ہے. تو اس شریعہ کو نافذ کرنا ہے پورے دنیا کے اوپر. یہ ذمہ داری، اس ذمہ داری کو کہا جا رہا ہے یہ امانت ہے. اللہ نے یہ امانت پیش کی تھی ان سب کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمین کو، سب بھاگ گئے ڈر کے مارے. نہیں بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، رائٹ؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حملها الانسان، اور انسان نے ذمہ داری کو اٹھا لیا. آگے انسان کے بارے میں اللہ کچھ کہہ رہا ہے، سن لیجئے ذرا. انہ کان ظلوما جہولا، انڈیڈ یہ انسان جو ہے یہ بہت بڑا کیا ہے، یہ ظالم ہے اور جاہل ہے. جہولا کا مطلب ہوتا ہے جاہل. ٹھیک ہے؟ یہاں ترجمہ اردو میں لکھا ہوا، بھائی میں نہیں اپنی طرف سے بول رہا. انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے. اردو میں ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ہے، پڑھ لیں خود. اس جاہل کا مطلب کیا ہے قرآن میں؟ جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو نالج نہیں ہو، انف نالج نہیں، اور وہ غلطی سے کوئی ایسا کام کر جائے کہ جو اس سے نقصان اٹھانا پڑے. یہی انسان نے کرا، اٹھا کے جو ہے اتنی بڑی ذمہ داری لے لی. پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کی اس کا برڈن کیا ہوگا. کتنی بھاری ذمہ داری ہے یہ. پہاڑوں کو پتہ تھا اور زمین کو، آسمانوں کو، وہ بھاگ گئے ڈر کے. انہوں نے انکار کر دیا، بھائی نا انکار کر دیا، بھائی ہم نہیں اٹھا سکتے، دس از ٹو مچ، رائٹ؟ لیکن انسان نے اپنی یعنی جہالت کی وجہ سے، اگنورنس کی وجہ سے اٹھا لیا اس کو. تو اب انسان نے اب ذمہ داری لے لی. تو یہاں پہ امانت کیا ہوئی؟ امانت کا مطلب کیا نکلا یہاں سے؟ یہاں سے امانت کا مطلب نکلا کہ وہ ذمہ داری کہ آپ کو یہ کام ایک دیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے کہ اس کو پوری دنیا پہ پھیلانا ہے. یہ ذمہ داری ہے. امانت کیا ذمہ داری ہے؟ ایک کام کرنے کی جو کوئی کسی کو دیتا ہے. اگر مثال دیتا ہوں کہ پولیس والے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے نا، تو پبلک جو ہے ایک امانت ان کو دیتی ہے. کیا امانت دیتی ہے؟ اپنے مال اور اپنی جان کی حفاظت کی امانت. کہ بھائی ہم جو ہے جب رات کو سکون سے سوئیں تو یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے کہ تم ہماری جان کی اور مال کی حفاظت کرو گے، جاگو گے رات بھر. اب وہ بھی جا کے سو جائے تو امانت میں خیانت ہو گئی، ہے نا؟ اب جب خیانت، تو پھر منع ہے، خیانت کہاں منع ہے بھائی؟
کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں بھائی ایک نیکسٹ آیت، اس کی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ اور رسول کے معاملے میں خیانت مت کرنا. اللہ رسول کی بھی تو امانت ہی ہے نا. قرآن کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ رسول کی امانت ہے. اور پھر آگے کہا کہ اور خیانت مت کرنا اپنی جو بھی امانتیں ہیں تمہارے پاس، یعنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، جو بھی عہدہ ہے، جو بھی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی ڈسگنیشن ہے آپ کا. اگر اتھارٹی فگر ہیں آپ، جو اتھارٹی ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کر سکے، لوگوں کو حکم دے سکے، لوگ اس کی بات مانیں، تو اس کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ نے کہا کہ بالکل خیانت مت کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے امانت کا مطلب. آگے پھر ایک اور آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ ایک آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کی آیت کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو بھی تمہیں کوئی امانت دے تو اس میں خیانت مت کرو، اس کو پورا پورا ادا کرو. یعنی اگر آپ کو کوئی پبلک آپ کو سلیکٹ کرتی ہے، آپ کو کوئی ذمہ داری دیتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو جج بناتی ہے، تو اب جج ہے تو پبلک کیا ایکسپیکٹ کرے گی کہ بھائی انصاف کے ساتھ جو ہے، جو پھڈے ہوں یا لوگوں کے درمیان میں جھگڑے ہوں، آپ انصاف کے ساتھ قرآن کے، اللہ کی کتاب کے مطابق ان میں فیصلہ کر دیں. رائٹ. وہی یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اللہ نے آگے کیا حکم دیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم بین الناس، جب تم لوگوں کے بیچ میں حکم دیا کرو یا ان کے جج بن کے ان کے مسئلے مسائل کو سالو کرنے کی تمہارے پاس اتھارٹی ہے ایز اے جج، اینڈ اف یو آر ڈوئنگ دیٹ ان تحکموا بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے تم کو کہ عدل سے کام کرنا، انصاف کے ساتھ. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ غلط مت کرنا، کسی کی سائٹ نہیں لینا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، بالکل قرآن کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ. یہ اللہ کا حکم ہے بھائی، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. ہاں، یہ کوئی کھیل کی باتیں نہیں ہیں، کھیل تماشے نہیں ہیں، یہ فائنل ورڈز ہیں اللہ کے. تو یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ امانات، یہ امانات کا مطلب ذمہ داری ہے. یہ جج جو ہے، جو لوگوں کے دل میں جو فیصلہ کرتا ہے درمیان، وہ کیا ہے؟ وہ امانت ہے کہ جو وہ پورا پوری ادا کر رہا ہے. اگر وہ رشوت لیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، دوستوں کی سائڈ لیتا ہے، بڑے لوگوں کی سائڈ لیتا ہے، یا کسی کے دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کرتا ہے جان بوجھ کے، تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، جس کا پہلے ہم پڑھ چکے کہ وہ منع ہے نا. تو یہ ہے امانت کا اصل مطلب قرآن میں. اب آگے چلتے ہیں اور کیا ہے. اب یہ آ رہی ہے بہت خطرناک آیات. تو یہ آیات ہیں اس لیے میں تو بتا رہا ہوں، اگر میں اپنی طرف سے بولتا تو لوگ مجھے گالیاں دیتے کہ یہ کیا بول رہے بھائی. لیکن میں قرآن کی آیت ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ یہ پہنچا دیجئے جہاں تک پہنچانا ہے. یہ والی نہیں ہے، اس کے بعد والی ہے ساری. تو اس کو بھی، اس میں بھی ایک امانت کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سورہ مومنون ہے. سورہ مومنون کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون. اللہ کہہ رہا ہے یہ سورہ مومن کی پہلی آیت کیا ہے کہ مومن کو جو ہے کامیابی ہو گئی. دے آر سکسیسفل، رائٹ. سرٹنلی ول the believers have succeeded. تو believers کون؟ مومن، not Muslim. There's a big difference between Muslim and مومن. مسلم کو یہ سمجھ لے کہ ایک بچہ جب کنڈر گارڈن میں داخل ہوتا ہے تو وہ مسلم ہو گیا، اور جب کئی سالوں کے بعد، 17 18 20 سالوں کے بعد، جب وہ میڈیکل کی وہ پاس کر کے نکلتا ہے تو اس کو میڈیکل کی ڈگری دی جاتی ہے، تو اب وہ مومن ہو گیا. تو اتنے سال پڑھنا ہوتا ہے، پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اور ماسٹر ہونا ہوتا ہے قرآن کا، دین کا. جب اور پریکٹس، نماز روزہ ہر چیز جو قرآن میں لکھی ہے، جب آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں سالہ سال، دین یو بیکم اے مسلم، دین اے پرسن بیکم اے مسلم. تو اس کی بات ہو رہی ہے مومن کی. وہ مومن جو ہے جنتوں میں جائیں گے، مسلمان نہیں. مسلمان جو جا رہے ہیں وہ منافق ہے، جو عمل نہیں ہے. جو مسلمان جو عمل نہیں کرتے وہ منافقت میں آ جاتا ہے. قد افلح المومنون. اب اس مومن کی کیٹیگرائز کر دیا اللہ نے کہ مومن کون ہوتا ہے، اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو ون بائی ون وی گوئنگ ٹو اسٹڈی ہیئر. بٹ دیکھو پہلی آیت کیا ہے، اس کے بعد والی مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے. پہلی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہے کہ جو اس کی نمازوں کے اندر خشوع ہوتا ہے، خضوع خشوع، کنسنٹریشن ہوتا ہے. وہ پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میننگ کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اللہ سے کیا بات کر رہا ہے اپنی نماز میں. رائٹ. آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ رو رو کے. خاشعون.
یہ ہے نماز۔ اچھا اس کے بعد دوسری کوالٹی والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کیا ہے؟ جیسا ہم کہتے ہیں نا اردو میں لغو، لغو باتیں، لغو چیزیں، بیکار بے فائدہ چیزوں کو لغو کہتا ہے۔ یعنی وہ آدمی کیا ہوتا ہے مومن؟ لغو باتوں میں نہیں پڑتا، لغو کاموں میں نہیں پڑتا، لغو کھیل تماشوں میں نہیں پڑتا، وہ اپنے کام کرتا ہے جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے اس کی فکر کرتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر کرتا ہے، لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانے کی فکر کرتا ہے، اپنی عبادات کی فکر کرتا ہے نا، اور یہاں سے جانے کی فکر کرتا ہے، خبر کی فکر کرتا ہے۔ مومن کا کام تو یہ ہے۔ پھر دوسری ایک اور آیت کیا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن وہ ہوتا ہے جو وقت پہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ آگے والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن کی عادت کیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتا ہے، بدتمیزی بے شرمی کی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اللہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یہ بیوی تو شوہر سے نہیں ہے پردہ کوئی، اور شوہر ہے تو بیوی سے نہیں، تو ان دونوں کے بیچ میں جو بھی ہے وہ اس کی کوئی اس میں وہ برائی نہیں ہے، وہ تو ہے ہوتا ہی ایک دوسرے کا تعلق جو ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا دیکھیں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، آ گئی وہی بات یہاں پہ۔ عہدہم تو آپ کو پتہ ہے کہ عہد، عہد مطلب وعدہ، پرومس، ٹھیک ہے۔ وعدے اور پرومس کی وہ ہوتا ہے جو آپ خود سے کسی کے لیے کرتے ہیں کہ یار ڈونٹ وری میں یہ تمہارے لیے کر دوں گا، فکر نہیں کرو۔ امانت کیا ہے کہ جو کوئی آپ کو ذمہ داری دیتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے بھائی، تو آپ اس سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہے میں کروں گا، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اور اس میں ذمہ داری کو نبھاؤں گا، تو یہ ہے امانت۔ اور یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مومن کی ایک نشانی کیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یعنی وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور وہ اپنے وعدوں پہ پکے ہوتے ہیں، وعدے توڑتے نہیں ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر جو کوئی یہ کر رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، چاہے اس نے 1 ملین حج کیے ہوئے ہوں، کروڑوں نمازیں پڑھی ہوں، کچھ بھی کیا ہوا ہو۔ جب یہ نہیں کر رہا دیٹس اٹ، فنش، فنی تو باہر، آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے، وہ میں آیتیں کوٹ کرتا رہوں گا تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، اس میں مطلب بتا دیتا ہوں کہ اس میں اللہ نے سورہ حج میں آیا کہ اسلام میں آنا ہے پورے آؤ، نہیں تو گیٹ آؤٹ۔ ایک آیت دی آپ نہیں مانتے، آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ پوری ایک ایک آیت، ایک ایک آیت جو آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے مسٹیک ہو جاتی ہے، بہت سی آیتیں نہیں معلوم آدمی کو کہ کیا ہے، کوئی غلط تھا یا کوئی گناہ کی بات ہے لیکن آپ کو نہیں پتا، ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ ہے، لیکن جب پتہ چل جائے تو توبہ کرے، معافی مانگے اور اپنے آپ کو کی اصلاح کرے تو معاف ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی میں کسی دن ویڈیو بناؤں گا کہ اللہ کیسے کیسے معاف کرتا ہے، امیزنگ امیزنگ۔ کوئی انسان کسی انسان کو کسی قیمت پہ بھی اس طرح سے معافی نہیں دے سکتا جیسے اللہ کہتا ہے کہ تم صرف یوں کرو معافی اور یوں معافی دیتا ہوں میں، کلین سلیٹ، کتنے بڑے بڑے گناہ ہو۔ بہرحال وہ ایک الگ ویڈیو۔ تو یہاں پہ آ گیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور پھر آخری کیا ہے کہ وہ جو اپنی صلوات کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حفاظت کس چیز کی جاتی ہے؟ جو جس کی چوری ہونے کا ڈر ہو۔ تو نماز کو کون چوری کر رہا ہے بھائی؟ کر رہا ہے شیطان، آپ کی نمازوں کو چوری کر لیتا ہے، میری نمازوں کو۔ اگر میں نماز میری چھوٹ گئی، اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ شیطان نے وہ نماز مجھ سے چرا لی، اس کی حفاظت کرو، پروٹیکٹ یور صلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں کہ جو وارث ہوں گے، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، تو یہ وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے وارث ہوں گے اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات اتنی سمجھ میں آ گئی کہ جو امانات اور وعدے اور امانات یعنی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ گورنمنٹ کے کوئی امپلائی ہیں، پولیس میں ہیں، جج ہیں، یا جو پبلک فگر جو بھی ہوتے ہیں نا، جو پبلک کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اتھارٹی فگرز کے اندر کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اگر جو آپ قرآن کے حساب سے عمل نہیں کر رہے تو گئے کام سے۔ اب وہ کیسے کام سے گئے وہ ابھی نیکسٹ آیت وہ آ جائے گی، خطرناک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ لوگ سنیں تو پھر ڈرنے کا مقام ہے، اور جو نہیں ڈر رہا تو سمجھ لے پھر وہ بالکل ہی ہاتھ سے گیا ہوا ہے، اس کا پھر اللہ یاد ہے۔ تو اب امانت تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ذمہ دار لوگ جو ہوتے ہیں، رسپانسبل لوگ، اتھارٹی فیگرس، جو ملک چلانے والے ہیں، خلافت یا ریاست کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے اس سورہ مائدہ کی آیات کے اوپر۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس آیت کے اندر 544 سورہ مائدہ کی آیت 44 کیا ہے؟ ان انزلنا التوراۃ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ٹھیک ہے،
تورا کی بات ہو رہی کہ میں نے تورا اتاری، اس میں ہدایت تھی، انسٹرکشنز تھیں اور نور تھا. اب یہ ساری تو آیت ہے کہ اس کو اوپر عمل کرنا تھا، یہ نہیں آپ پڑھ لیجئے گا. آخر کی بات میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو کوئی بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ کافر ہے. یس سر. اور حکم کون کر سکتا ہے؟ اتھارٹی فیگر. لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ میں کون قانون بناتا ہے؟ اٹرنیز. اگر وہ آئین کے حساب سے قانون بناتے ہیں اور چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہمارے قانون کے اندر تو پھر وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے. جج اگر غلط فیصلے کرتا ہے، پیسے لے کے، رشوت لے کے، یا کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی کے کہنے پہ فیصلہ جان بوجھ کے جو ہے وہ ناحق کی طرف جو ہے وہ کر دیتا ہے، کافر ہے. یہ یہاں لکھا ہوا بھائی قرآن میں نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پھر کافر ہیں. جب کافر ہیں تو ان کے عمل کاؤنٹ ہوں گے، نماز کاؤنٹ ہوگی، حج عمرہ کاؤنٹ ہوگا، زکوٰۃ کاؤنٹ ہوگی. کافر کی ہوتی ہے کیا؟ ابو جہل کی ہوتی ہے کیا؟ کتنے نیک عمل کرتا تھا وہ، حاجیوں کو جو ہے دودھ میں شہد ملا ملا کے پلایا کرتا تھا. کاؤنٹ ہوگا کیا؟ نہ. اچھا یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت دیکھیے اس کے فوراً بعد. یہ ایک آیت ہے، یہ آیت ہے اس کے بارے میں کہ بدلہ جو ہے یہ اس کتاب میں اللہ نے لکھ دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھ دیا تھا. یہ آیت ہاں اس تورا میں اللہ نے لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا؟ کہ بدلہ کیسے ہوتا ہے، یعنی انصاف، انصاف کرنا ہر حال میں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے میں نے لکھ دیا تھا کتاب میں. کتاب کتبنا مطلب فرض کر دیا تھا. فیہا ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آن، والانف بالانف، آئی تھنک کان کے بدلے ناک کے بدلے ناک، اذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور کسی بھی قسم کا اور جو زخم ہے اس کے برابر کا ہی اس کا بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ احکام تھے اللہ کے کتابوں میں، ہمیشہ برابر کا انصاف کے ساتھ بدلہ لو. ٹھیک ہے. پھر آتی ہے ایک اور آیت، اس کے بارے میں کیا ہے یہاں پہ یہ ہے نا، یہ اس کے بعد پھر اسی میں اس آیت کے اندر یہ حصہ کیا ہے آخر کا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو کوئی بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ لوگ ظالم ہیں. ظالم کا مطلب ایک اور جو قرآن میں زیادہ تر آتا ہے وہ آتا ہے گناہ گار ہیں. گناہ گار ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں وہ. پھر اس کے بعد پھر نیچے آ جائیے آیت نمبر 46 کو چھوڑتے ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی. اس میں بھی یہی تھا ہے نا. اور پھر آگے آتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ یاد وَمَن لَّمْ، آیت نمبر 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تیسری دفعہ وہی آیت لیکن آخری کا ورڈ چینج ہے. پہلے تھا کافرون، پھر تھا ظالمون، اب فاسقون. فاسق کا مطلب یہاں نیچے دیکھ لیجیے کیا لکھا ہے. یعنی کہ اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کریں وہ بدکار ہیں. فاسق کا مطلب ہے بدکار. یہاں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ رہا ہوں خالی. تو اب یہ کہ یہ لوگ جو ہیں، جو ہمارے یا اسپیشلی جو ہمارے ملک کے اندر جو اب یہ کچھ بھی ہو رہا ہے، اور جو اتھارٹی فیگرز ہیں، جو گورنمنٹ میں ہیں، جو جوڈیشری میں ہیں، جو اٹرنیز ہیں، جو قانون سازی کرتے ہیں، جو اس میں لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹس میں ہیں، اور جو دوسرے جو ڈپارٹمنٹس میں ہیں، چھوٹے موٹے اور دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں، جہاں پہ بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو پبلک کے بہبود کے ذمہ دار ہیں. پانی کا ڈپارٹمنٹ ہے، کھانے پینے کا ڈپارٹمنٹ ہے، سیفٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. ان کے پاس لوگوں کی امانات ہیں، اور اگر یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے 3 باتیں ان کے لیے بولی ہیں. ایک وہ کافر ہیں، دوسرے وہ فاسق ہیں ظالم، اور تیسرے فاسق. یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے آج مسلمان قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے. ہمارے بڑے بڑے عالم لوگ بیٹھے ہوئے، مولانا صاحب جو ہے کتنے ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لینا چاہتا لیکن سب کو پتہ ہے رائٹ. کوئی ان آیتوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ کوئی کیوں نہیں ان آیتوں کو لے کے جاتا ہے ان گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، تم نے قبر میں نہیں جانا. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ ملک کا کیا حال ہو رہا ہے؟
لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کے آپ لوگوں کا اغوا کر رہے ہو، لوگوں کو مروا رہے ہو. کون ہے یہ؟ کون مار رہا ہے؟ کون لوگوں کو یہ اغوا کر رہا ہے؟ کون بے گناہوں کو جیلوں میں پھینک رہا ہے بغیر کسی کے؟ ہر ایک کے اوپر جو ہے 100 کیسز کر دیے گئے. کیس کے بارے میں دیکھ لیجئے سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء میں، سورہ نور میں شاید یہ بات ہے نا، سورہ نور میں ہے. حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی، اس کے اوپر تو کیا کہا گیا تھا، سزا کیا آئی تھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف بتا دیتا ہوں. سزا یہ آئی تھی کہ اگر جیسا زنا کا جو ہے الزام کوئی لگاتا ہے کسی پہ، ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن جو ہے نا اصول بتاتا ہے، ہر چیز کا اصول، پرنسپل، اس پرنسپل کو آپ مختلف سچویشنس میں فٹ کرتے ہیں. دیٹ از آور جاب ٹو میک شیور دیٹ پرنسپل از یوز ان پراپر پوزیشن، پراپر جگہوں پہ، پراپر پوزیشن پہ وہ یوز کرنا. تو کسی پہ بھی الزام لگانا یعنی ایک مقدمہ قائم کرنا نا. تو اگر قرآن میں جو مثال ہے وہ کیا ہے کہ زنا کا الزام اگر آپ نے لگایا ہے کسی پہ، میں نے اگر لگایا کسی بھی انسان نے کسی دوسرے پہ، تو 4 گواہ چاہیے ہر قیمت. اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے آنکھوں دیکھا. اب یہ مجھے بتائیے کہ کون الو کا پٹ چھوڑے بولا سوری منہ سے نکل گیا، کون جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ کام کرے گا کہ 4 گواہ بھی موجود ہوں؟ تو اللہ نے کیا کیا، اس کو ایلیمنیٹ کر دیا. اللہ نے کہا میں دیکھ لوں گا بھائی، تم لوگ مت پڑو اس چکر میں. اگر پڑھنا ہے نا، 4 گواہ، آنکھوں دیکھے گواہ ہونے چاہیے. اور اگر تم گواہ نہ لا سکے نا، تو جو سزا ہے کوڑوں کی سزا، اس سے تھوڑی سی کم الزام لگانے والے کے اوپر ہے. اگر وہ نہ لگا سکے، اب جو نہیں، جیسا اگر میرا خیال ہے 100 کوڑے اگر جو سزا ہے، تو جس نے الزام لگایا وہ پروف نہیں کر سکا، 4 گواہ نہیں لگا سکا، تو 80 کوڑے اس کو لگیں گے. اب بتائیے کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا سکتا ہے اگر یہ قانون نافذ ہو تو؟ کہ یار اگر میں پروف نہیں کر سکا تو الٹا میری چھامت آ جائے گی. کوئی الزام لگا دے کہ بھائی اس نے میرے 1 کروڑ روپیہ کھایا ہے، پروف نہیں کر سکا، تو اب جو ہے وہ خود بھرے، اس کو الٹی ہو جائے گی سزا اس کے اوپر. اس ڈر سے جو ہے نا کوئی کسی پہ مقدمہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے گا. آج یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ قانون نافذ نہیں ہے، اس لیے 200 مقدمے ایسی کی تیسی. اس نے کھانسا کیوں؟ اس نے مجھے دیکھا کیوں؟ ویسے ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہا تھا، مقدمہ خیر ایسی کی تیسی. یہ کیا ہے یار؟ تو قرآن کیوں ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا اس میں ہے جو لاز، ڈونٹس اینڈ ڈونٹس، ان کی امپلیمنٹیشن کرو اس دنیا پہ. یہ ہماری جاب ہے اور یہ اتھارٹی فیگرز کی ذمہ داری ہے. تو اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، وہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور پھر کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کافر، ظالم اور فاسق. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا بس. اب 1-2 آیتیں بڑے کام کی بتا دوں کہ پھر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بہت صحیح کر رہے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کر دے گا، یہ وہ بلا بلا بلا. تو اللہ نے ایک سورہ کہف میں ایک آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا؟ قل حل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا لوزر جو ہوگا قیامت کے دن وہ کون ہوگا؟ کون سا انسان ہوگا؟ وہ ہوگا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. وہ ہوگا کہ جس کی ساری کوششیں، یعنی جو نیک عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ خیرات، عمرہ، سب دلہ، سب ضائع ہو جائیں گے. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہوگا دنیا میں، انہم کہ یحسنون صنعا، وہ تو بہت نیک عمل کر رہا ہے، اس کے پاس تو نیک عمل کا ڈھیر ہے، اس نے تو تہجد پڑھ پڑھ کے راتیں گزاری ہیں، اور حج کر کر کے جو ہے وہ کئی حج کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہزاروں حج. ایک آدمی یہ سوچتا رہے گا، سمجھتا رہے گا، لیکن وہ کچھ اور ایسا کر رہا ہوگا کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال جو ہے اس کے ضائع کر دیے جائیں گے. کتنا بڑا لاس ہوگا یہ ہوگا سب سے بڑا نقصان والا. اور یہ کیوں ہوگا لاس؟ یا نیچے کی آیت، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ آدمی ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرے گا، یعنی اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرے گا. نماز روزہ تو کر رہا ہے لیکن لوگوں کے حقوق مار رہا ہے. تو بھائی کیا بات ہوئی؟ نماز روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ ایک ایسے مومن انسان بنیں کہ آپ پھر کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. لیکن آپ نماز یہ پڑھیں، یہ بھی کر رہے، وہ بھی کر رہے، ساتھ میں رشوت بھی چل رہی ہے، تو بات نہیں بنے گی. تو اس کے لیے کہا اللہ نے کہ فحبطت اعمالہم، تو اس کے سارے اعمال حبط کر لیے، یعنی ضبط
ختم کر دیے جاتے ہیں، بالکل زیرو سے ملٹیپلائی. اور خاص بات کیا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اور سورہ زلزال ہے نا کہ اما من ثقولت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ. موازین کیا مطلب؟ ترازو. ہر آدمی کے اچھے اور برے اعمال کو ترازو میں رکھ کے تولا جائے گا کہ جس کے اچھے اعمال زیادہ ہیں تو جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے تو ترازو قائم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اعمال ہی نہیں ہے، سب صاف ہو گئے. تو اب نیک عمل تو ہے نہیں، کیا تولیں گے؟ زیرو. تو سیدھا جاؤ جہنم میں، کہانی ختم. ٹھیک ہے نا. تو یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ آدمی کو سوچنا چاہیے. کسی آدمی کی بھی، میری اور کسی کی بھی دنیا کے اندر زندگی صرف 1 منٹ کی بھی نہیں ہے. کسی وقت بھی ایک دم سے برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، بوم، اگلے 4-5 گھنٹے میں قبر کے اندر. کیا ہم تیار ہیں قبر میں جانے کے لیے؟ ہاں، یہ بات جو ہے نا سوچنے کی بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا. اور سورہ اعلیٰ کے اندر جو ایک آیت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کہتا ہے کہ میں نے قیامت کے لیے تمہارے لیے اتنی اچھی چیزیں جنت میں رکھی ہیں، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو یار. پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، اور آخرت جو ہے سب سے اب پائیدار ہے اور بہترین ہے اور ہمیشہ کے رہنے والی ہے. ایک اور آیت ہے، وہ کون سی سورہ میں مجھے یاد نہیں ہے، وہ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا. جو بھی باغی ہوا اور دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کے ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی آثر حیات دنیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو پریفر کرنا. اب نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے دنیا کے کام تو کر لیں. اگر جاب پہ جانا ہے اور نماز کا ٹائم بیچ میں آ رہا ہے تو نماز چھوڑ دی، جاب پہ چلے گئے، کیونکہ کلیش ہو رہا ہے. کیا پڑھیں؟ ایک میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں نا، نماز چھوڑ دی. تب آپ نے کس چیز کو واپس آگے پڑھ لیں گے، ظہر کے ساتھ پڑھ لیے. تو یہ جو ہے، جو دین کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کے کام کو پریفر کیا، تو یہ اس کو کہتا ہے آثر الحیات الدنیا. سو وہ آیت کیا ہے کہ جس نے بھی دنیا کی زندگی کو پریفر کیا، پھر اس کے اپوزٹ کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. سوری، میں بیچ میں ایک وہ کھا گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اور جس نے بھی، جو بھی ڈرا اپنے رب کے سامنے، ایک دن رب کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے نا. تو جو بھی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسی سے روکا. خواہشات نفسی کیا ہے؟ ہر بات ماننا دل میں جو آئے، یار یہ کرنا چلو کر لیتے، وہ کرنا وہ کر، یہ خریدنا خرید لیا. اب اسراف کیا ہے، تبذیر کیا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیں، دل لرس جاتا آدمی. تبذیر کے لیے اللہ نے بولا ان المبذرین اخوان الشیاطین. بات ہی ختم. جو مبذرین ہیں، یعنی تبذیر کرنے والے لوگ، وہ شیطان کے بھائی. تبذیر کیا، کس چڑیا کا نام ہے؟ تبذیر کا مطلب ہے کہ وہاں پیسہ خرچ کرنا جہاں ضرورت ہی نہیں ہے. بازار میں جا رہے ہیں، گھر میں 4 جوتے کی جوڑی پہلے سے پڑی ہوئی ہے، وہ جوتا اچھا لگ گیا، پسند آ گیا، خرید لیا. کیا ضرورت ہے 5ویں جوڑی کی یا 6ٹھی جوڑی؟ گھر میں برتن ہزاروں پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی کوکر، کوئی پتیلا، کوئی گلاس پسند آ گیا، خرید لیا. وہ گلاس تو بھرمار پڑی ہے گھر میں، کیوں خریدے ہو بھائی دوبارہ؟ اس کو کہتے ہیں تبذیر. جہاں پہ شادی بیاہ میں، یہاں میامی کے اندر میں نے ایسے شادیوں میں کو اٹینڈ کیا ہے کہ کئی 100 ٹیبلیں ہیں اور ہر ٹیبل پہ ایک گلدستہ رکھا ہوتا ہے پھولوں کا. تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا جب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ایک گلدستہ $350 کا تھا، گلاب کا، گلاب کے پھولوں کا. اور جب لوگ جا رہے تھے، وہ لٹرلی سارے پھول زمین پہ پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں. اب 200 ٹیبلیں بھی ہوں گی تو ایک ایک گلاب، $350 کا ایک گلدستہ. کیا وہ ضرورت تھی شادی کی؟ اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی تھی. یہ ہے تبذیر. اور تبذیر کو اللہ نے کیا بول دیا؟ مبذرین کو اخوان الشیاطین. جاؤ چھٹی کر دی. تو بہرحال اب وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو یہاں میں ختم کرتا ہوں ویڈیو. میں صرف یہ ویڈیو اس لیے بنانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جس کو بھی پھیلا سکتے پھیلائے، اور تاکہ ان لوگوں کو کہ جو حکومت میں ہیں، جو ذمہ دار ہیں، پبلک کے ذمہ دار ہیں، پبلک کے بہبود کے، فلاح بہبود کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے.
اگر وہ پراپر طریقے سے جاب نہیں کر رہے تو وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں. بس یہی بتانا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکتا پہنچے، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے، تاکہ ان کو کوٹ کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے ان کے، تاکہ شاید ان کو پتہ چلے، کچھ شرم آئے بھائی، ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں ویڈیو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.